بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ پارٹ 251۔ تابوت سکینہ سبب تھا ان کے اقبال کا، اب ان میں نہ بادشاہی رہی کہ آرام سے کھاویں، اور نہ کوئی پیغمبر رہا کہ اس کی دعا سے دشمن مقہور ہوئے، سب غریب و عاجز ہو گئے۔ ان کے بیچ میں کوئی عالم و فاضل بھی نہ رہا کہ ان کو ہدایت کرے۔ دیکھیں عالم فاضل کی کتنا ضرورت ہے، مولوی مولانا بہت ضروری ہے، ہدایت کرے اور شریعت سکھاوے۔ سب گمراہ ہو گئے، اور وہ تابوت سکینہ جو عمالقہ نے ان سے چھین لیا تھا وہ آہنی تھا، اس میں قفل مضبوط لگے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس تابوت کا سر مثل بلی کے سر کے تھا۔ جس کسی کے تئیں حاجت ہوتی تھی اس تابوت سکینہ کے چاروں طرف پھر کے دعا مانگتا تو خدا تعالی حاجت اس کی پوری کرتا۔ اور جب شمعون سے لڑائی پڑتی اس تابوت کو سامنے رکھتے، اس سے ایک آواز نکلتی مثل آواز بلی کے، اور اسی آواز سے دشمنوں کے دل میں ہیبت آ جاتی، تب بھاگ جاتے اور مومن اس کی برکت سے فتح پاتے، آسائش و آرام ملتا۔ مگر اس تابوت کے اندر کیا چیز تھی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کہا ان کو کہ ان کے نبی کے نشان اس کے سلطنت کا یہ ہے کہ تم ایک صندوق جس میں دل جمعی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی اس چیز سے کہ چھوڑ گئے ہیں موسیٰ اور ہارون کی اولاد، اٹھا لاویں گے اس کو فرشتے، اس میں نشانی پوری ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ خبر ہے کہ اس تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ہارون علیہ السلام کا ایک امامہ تھا، اور ترنجین جو آسمان سے ان کی قوم کے لیے میدان طے میں اتاری تھی، اس کا مذکور اوپر ہو چکا ہے۔ اور تختیاں توریت کی شکستہ جو موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر مار کر توڑی تھیں، اس تابوت کے اندر تھیں۔ یہ قصاص الانبیاء اور توریت میں لکھا ہے، اور تفسیر میں بھی مرقوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں تبرکات تھے موسیٰ اور ہارون کو۔ جب جنگ پیش آتی اس کو سردار کے آگے لے چلتے اور دشمن پر حملہ کرتے، اس وقت اس کو آگے دھر لیتے۔ کیسا پرانا اردو ہے یہ، نئی اردو میں ڈالیے، 19,000 زبان میں ڈالیے، لوکل زبان میں ڈالیے، اللہ تعالیٰ چاہے گا پیسہ بھی دے گا۔ پھر اللہ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب بنی اسرائیل بدنیت ہو گئے، وہ صندوق ان سے چھن گیا، غنیم کے ہاتھ لگا۔ اب جو طالوت بادشاہ ہوا وہ صندوق خود بخود رات کے وقت اس کے گھر کے سامنے موجود ہوا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ غنیم کے شہر میں جہاں اس کو رکھا تھا اس پر بلائیں نازل ہوئیں، شہر ویران ہوا۔ مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص غریب مسکین تھا، اس کی 2 جورو تھیں، ایک نے لڑکا جنا اور دوسرے نے نہیں جنا۔ لڑکے والی نے اس سے کہا کہ تم نے ایک لڑکا بھی نہیں جنا۔ اس نے کہا، اے بیوی، اللہ تعالیٰ
کسی کو بے چاہے فرزند دیتا ہے اور کسی کو چاہنے سے بھی نہیں دیتا، اور میں تو اس کی درگاہ سے امیدوار ہوں کہ تم کو بے چاہے اس نے لڑکا دیا، مجھ کو بھی دے گا۔ پس دلگیر ہو کر اس نے تمام شب خدا کی عبادت کی اور سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگی۔ حق تعالیٰ نے دعا اس کی قبول کی۔ ایک فرزند صالح اس سے ہوا، نام اس کا شموئیل علیہ السلام۔ شموئیل علیہ السلام رکھا۔ جب بڑے ہوئے 40 برس کی عمر میں نبی، دیکھیے 40 سال کا بڑی اہمیت ہے، 40 برس کی عمر میں نبی ہوئے۔